السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت پیر سید صلاح الدین صاحب، برادرم سراج الحق صاحب، برادرم ڈاکٹر محمد کمال صاحب، برادر عزیز حافظ محمد ادریس صاحب، برادرم حافظ سیف الرحمان صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، عزیزوں، مستقبل کی امیدوں، مجھے خوشی ہے کہ اس مرکزی تربیت گاہ میں آپ سب سے ملاقات کا موقع میسر آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا 3 دن تک یہاں پر گزارنا، ٹھہرنا، تربیت کے مراحل سے گزرنا آپ سب کے لیے، پوری تحریک کے لیے اور امت کے لیے خیر کا اور برکت کا باعث ہوگا۔ یہ جو پچھلے 3 دن آپ نے یہاں گزارے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سے 3 دن پہلے بھی آپ نے کہیں نہ کہیں گزارے ہوں گے، لیکن کیونکہ جس تحریک سے آپ وابستہ ہیں وہ اصلاً ایک غلبہ دین کی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے کی تحریک ہے، لہذا لازم ہے کہ اس تحریک کے جلو میں چلنے والے اپنے اہداف سے واقف ہوں، مقاصد سے آگاہ ہوں، نصب العین پر فی الحقیقت نصب العین یعنی نگاہیں ان کی اپنی منزل کے اوپر جمی ہوئی ہوں، اور وہ زیادہ راہ حاصل کریں، وہ پونجی اکٹھی کریں جو تربیت کے نتیجے میں، تزکیے کے نتیجے میں، زندگی کی ترجیحات کے اثر نو بار بار تعین کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور جس پونجی کے بغیر اور زیادہ راہ کے بغیر نہ یہ سفر کٹتا ہے، نہ نشانات منزل دکھائی دیتے ہیں، نہ منزل کا نام و نشان اور پتہ ملتا ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے اسلامی تحریکوں کے لیے بھی، اور بدرجہ والا آپ کی تحریک جو اسلامی تحریک ہے، جہادی تحریک ہے، غلبہ دین کی تحریک ہے، ناگزیر ہے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کی مسلسل نگرانی اس حوالے سے بھی کرے کہ بندوں کا تعلق بندوں کے رب کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسلسل اس جانب چل رہے ہیں، ہمارے قدم ٹھیک ٹھیک اٹھ رہے ہیں، منزل کی طرف رواں دواں ہیں، یا دنیا کے جھمیلوں میں، حالات کی گرانباری میں، چاروں طرف کی مجبوریوں نے ہمیں مزمحل کیا ہے، اور منزل سے اگر قریب نہیں کیا تو اگر دور نہیں کیا تو اس سے قریب بھی نہیں کیا۔ اس لیے ہماری تربیت گاہیں، آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے، محض یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تربیت گاہیں رب سے لو لگانے کے لیے جس کا کام کر رہے ہیں اسی سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، جس پر ایمان کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں، جس کی کبریائی کے ہم نعرے لگاتے ہیں، دل و دماغ کی دنیا میں وہی رچا بسا ہونا چاہیے، وہی اول و آخر ملجا اور ماوا ہونا چاہیے، اسی کی خوشنودی اور اسی کی رضا کی طلب، اسی کی جستجو ہونی چاہیے۔ اس لیے سارے پروگرام، پوری اجتماعیت، انفرادی دائروں میں سوچ و فکر، ذہن کے اندر اٹھنے والے خیالات، ان سب کا ملجا اور ماوا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بار بار آپ مجھ کو یاد دلائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے تذکیر کا عنوان بنے، ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہی ایمان تازہ ہوتا چلا جائے۔ اس لیے
چاروں طرف کے حالات پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے، پوری تاریخ سے آگہی اور حالات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ پورے عالم کے اندر جو اس وقت معرکہ بپا اور درپیش ہے، صورت احوال بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ روس کے شکست سے دوچار ہو جانے کے بعد سوویت یونین جو اس وقت کی سپر پاور تھی، جس کے گرنے اور ڈھلنے کا کوئی تصور بھی محال تھا، کوئی تجزیاتی انداز میں بھی کبھی یہ بات نہیں لکھتا تھا کہ سوویت یونین کو بھی کوئی زوال ہو سکتا ہے۔ زوال تو دور کی بات ہے، زے کا کوئی نقطہ بھی اس کے دامن کے اندر پنہا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجاہدین کے ہاتھوں اور افغانوں کے ہاتھوں روس کو شکست سے دوچار کیا، اور وہ میں اپنے سوشلزم اور کمیونزم کے ہواؤں اور فضاؤں کے اندر تحلیل ہوا اور تاریخ کا ایک حصہ بنا، اور مشرقی یورپ تک جہاں جہاد نہیں ہوا تھا لیکن یہاں شکست کے نتیجے میں پورے مشرقی یورپ میں اس کا بوریا بسترا گول ہوا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ مغرب کے جتنے لکھنے والے، اس کی تہذیب کے جتنے علمبردار، قلمکار، دانش و بینش رکھنے والے، تھنک ٹینکس کہلانے والے ہیں، وہ اس دن سے ایک تو اس بات کی تلاش میں تھے کہ مغرب کی دنیا کو، مغرب کی تہذیب کو، امریکہ جس کا امام بنا بیٹھا ہے، اس کو کوئی دشمن تلاش کر کے دیا جائے تاکہ اپنے عوام کو وہ مطمئن کر سکے کہ اس دشمن سے لڑائی کے نتیجے میں ہم جو خرچ کر رہے ہیں، ہم جو جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ بنتا ہے، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کی۔ لیکن یہ بات بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں بار بار سامنے آئی اور اب تک آ رہی ہے کہ اسلام ایک جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا ایک حریف ہے تمام تہذیبوں کے لیے۔ زندگی کے تمام دائروں میں اس کی تعلیمات ہیں، اس کی ہدایات ہیں، زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہیں کہ جو اس نے دیے ہیں۔ اس لیے اسلام اور بدرجہ اولا اس دور کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں، اسلامی تحریک مغرب کے دشمن ہیں، یہ اندیا دیا گیا، اور اسی دن سے جو نیا عالمی نظام کا نعرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اس کا منشا ہی یہ تھا کہ اب یہ دنیا امریکہ کی ہے، اس کی مٹھی کے اندر بند ہے۔ یہ دنیا امریکہ کے ہاتھ کی چھڑی ہے، یہ اس کے ہاتھ کی گھڑی ہے، یہ اس کے گھڑے کی مچھلی ہے۔ اس دنیا کو امریکہ جس طرح چلانا چاہے گا، یہ دنیا ویسے چلے گی۔ دور تک پھیلے ہوئے اس پیغام کو ہر طریقے سے نشر کیا گیا کہ تمہارا نظام تعلیم بھی ہم بنائیں گے، تمہارا اقتصادی ڈھانچہ ہم اٹھائیں گے، IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے ہم یہ طے کریں گے کہ تمہارے یہاں کون سے ٹیکس لگیں، کتنے لگیں، بار بار لگیں، 100 بار لگیں، تمہاری پیٹھ پر کوڑے برس، یہ ہم طے کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود کہ مسلمان ممالک 55-56 کی تعداد میں ہیں، ان سب کے حکمران الا ماشاءاللہ، اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے، اسی کی مالا جپتے، اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے، اسی سے ہدایت اور رہنمائی لیتے، اسی سے پالیسی ڈکٹیشن لیتے، اسی کے کہے پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ لیکن تمام مسلم معاشروں میں اور پوری دنیا کے اندر یہ جو جہادی اور اسلامی تحریکیں ہیں، غلبہ دین کی تحریکیں، وہ بدرجہ اولا اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہیں کہ دعوے دار تو اسلام ہے، یہ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ لوگوں کو ہدایت سے روشناس کریں، لوگوں کو رہنمائی دیں، بندوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑیں، اور اس دنیا کو ویسے چلائیں جیسا کہ قرآن و سنت کا حوالہ اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہم ایک دعوے دار کی حیثیت، ہمارا ایمان یہ دعویٰ رکھتا، کلمے کے نتیجے میں یہ دعویٰ آپ سے آپ سامنے آ جاتا ہے کہ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اسی کے اندر نجات بھی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتے ہیں۔ جو راستہ آپ کے قریب سے نہ گزرے، آپ کی سند اس راستے کو حاصل نہ ہو، وہ کوئی راستہ نہیں ہے اور رب کی طرف رہنمائی نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ اور مغربی دنیا کے نئے عالمی نظام کے مقابلے میں جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی فرما روائی کی بات کرتے ہیں، انصاف اور عدل کی میزان نصب کرنے کی بات کرتے ہیں، ظلم سے لوگوں کو نجات دلانے، حالات کی بہتری کی نوید سنانے اور اس طرف بلانے کی بات کرتے ہیں،
تو یہ کشمکش ہر جگہ پر اس وقت پوری دنیا کا منظرنامہ یہی، مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ اس کے کرنے کا کام یہی۔